تہجد کا سجدہ، تہجد کا ایک سجدہ بند راستے کھول دیتا ہے اور پھر جو ناممکن ہے وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت۔ تہجد میں دعاؤں کی قبولیت۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے قبول ہو گئی یا نہیں، لیکن کبھی بھی اللہ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ تکلیف ایک وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے، جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعا کی قبولیت ہے جو تمہیں تہجد تک لاتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں پر کن کی مہر لگا دیتی ہے۔ یہی التجاؤں کا جواب ہے، اللہ کا جواب۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ تمہیں بس سننا چاہتا ہے، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اسے اچھا لگتا ہے۔ اللہ تمہاری تہجد کی نمازوں سے محبت کرتا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں پہنچتے، بلکہ تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے، اور تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا تہجد میں دعا کے لیے اٹھنا ہی یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں کی طرح مت ہو جانا کہ وہ رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا لیکن پھر اس نے تہجد چھوڑ دی۔ تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ بندہ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو پڑھنے والا اللہ کو کتنا عزیز ہوگا۔ جو کہانی تمہیں تہجد تک لے آتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فیصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ یہ معجزے کیا ہوتے ہیں جو تہجد میں رونما ہوتے ہیں؟ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تہجد میں آنسو بہاتا ہے، تو تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں۔ جو تہجد پڑھتا ہے ان کے لیے ہوتے ہیں۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں۔ کچھ ابھی بھی جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تب ہی آب زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑے، یقین نہ چھوڑے، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوتے رہیں گے، بس تہجد کی نماز نہ چھوڑے۔ مجھے وہ نیند سے خالی راتیں آج بھی یاد ہے، وہ تہجد کی راتیں، مجھے وہ تڑپ کر خدا کو پکارنا آج بھی یاد ہے، مجھے وہ چمکتا ہوا چاند آج بھی یاد ہے، مجھے تہجد کی رات آج بھی یاد ہے، مجھے وہ ڈلتی ہوئی ساری شامیں آج بھی یاد ہے، مجھے وہ انکہی باتیں آج بھی یاد ہے، مجھے وہ بے فکروں کے زمانے آج بھی یاد ہے، مجھے وہ درد کے نئے نئے سجدے آج بھی یاد ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ تہجد کی راتیں، وہ باتیں جو میں ہونٹوں سے کہہ نہ سکتا تھا، وہ باتیں آج بھی یاد ہے، جن خوابوں کی تعبیر مکمل نہ ہو سکی، وہ تمام خواب میرے تہجد نے پورے کیے، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ تہجد کی راتیں، وہ خواب آج بھی یاد ہے، جو دعائیں یوں ہی ادھوری رہ گئی، وہ دعائیں مجھے آج بھی یاد ہے، وہ تتلیوں کے زمانے آج بھی یاد ہے، میرے آنگن کی شرارتوں سے بھری سرگوشیاں مجھے آج بھی یاد ہے، بھولتا تو کچھ
کچھ بھی نہیں، بس کچھ چیزوں کے ساتھ رہنے کی عادت سی ہو جاتی ہے۔ کچھ حقیقتیں نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کرنی پڑتی ہیں۔ یہاں حقیقت سے مراد اللہ کی چاہتیں اور تہجد کی راتیں، اور جو اللہ کی چاہت تسلیم کر لیتا ہے اور تہجد گزار بن جاتا ہے تو اس پہ صبر کے سب رنگ عیاں ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے اللہ اس کی چاہتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اور اس کی دعاؤں پر معجزات بھی فرما دیتا ہے، اور اس کی التجاؤں پر کن کی مہر لگا دیتا ہے۔ نماز تہجد اور فجر وہ خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہے، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ اپنی دعاؤں کے حوالے سے انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب تو میری دعاؤں کا مقدر بن چکا ہے قبولیت۔ جب اللہ تہجد میں دعا کی توفیق دیتا ہے تو پھر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دے گی، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، اور اللہ تمہیں تہجد تک تب ہی لاتا ہے جب تمہاری دعاؤں پر پہلے سے ہی کن کی مہر لگا دی جاتی ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی تہجد میں دعا کی توفیق دیتا؟ کبھی وہ آدھی رات کو اٹھا کر تمہیں اس بات کے لیے آمادہ کرتا کہ تم ٹھنڈے پانی سے وضو کرو اور اپنی نیند چھوڑ کر اپنے رب کے حضور دعا گو ہو، اپنے رب کے حضور بیٹھو، کیونکہ وہی تم انوکھے شخص ہو، وہی ہو تم جس کو اللہ نے اپنی لاڈلی عبادت یعنی تہجد کے لیے چن لیا ہے، اور تمہیں بھی اپنا لاڈلا بنا دیا ہے کہ رات کی تنہائی میں جب کبھی آپ خود کا موازنہ کرنا چاہو کہ اللہ پاک آپ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، تو رات کی تنہائی میں دھیان لڑایا کرو۔ یہ تہجد میں کرنے والی باتیں ہیں۔ کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان پر آیا تہجد میں؟ کتنی دفعہ درود پاک پڑھا آپ نے تہجد میں؟ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کا، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو 3 گنا زیادہ ملتی ہے، تو درود پاک پڑھنا، سورہ یاسین پڑھنا تہجد میں ہمیں 3 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ آپ نے اپنے دن بھر میں جو اللہ رب العزت کا نام لیا ہے، تمہاری وہی عبادتیں تمہیں تہجد کے وقت اٹھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں کہ رات کی تنہائی میں اللہ سے گفتگو کرنا تمہارے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ جانا اللہ نے قریب کر لیا ہے، اور کچھ راتیں وہ نیند سے خالی رکھتا ہے اسی لیے تاکہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرے۔ جب کوئی اس سے نہیں مانگتا تب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے، اور پھر جو کسی کو بھی نہیں ملا وہ عطا کر دیتا ہے۔ نماز تہجد ادا کرنا نہ بھولیں، خود کو، اپنی روح کو نماز تہجد ادا کرنے کا عادی بنا لیجیے۔ جب تم تہجد گزار ہو جاتے ہو تو تمہاری زندگی بہتری کی طرف جاتی ہے، تمہاری دعائیں قبولیت کی طرف جاتی ہیں، اور تمہاری التجائیں معجزوں کی طرف جاتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب تم دنیا سے لڑنا چھوڑ دیتے ہو، جب تم اپنے کردار کی وضاحتیں نہیں دیتے اور نہ ہی اپنی نیت کی پاکیزگی دوسروں کے سامنے رکھتے ہو۔ اللہ سب جانتا ہے، بس یہ بات سوچ کر تم اتنا مضبوط ہو جاتے ہو کہ لوگوں کی باتیں پھر تمہیں تنگ نہیں کرتی، پھر تمہیں دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ اگر پورے دن میں تمہارے ساتھ کوئی ناگوار چیز گزرے تو تمہارے دل میں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت اپنے رب کے سامنے سب عیاں کر دینا ہے۔
انسان کتنا ہی برا اور جھوٹا کیوں نہ ہو، مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر، اور بیک وقت دل خوف زدہ بھی ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ کیسے لوگ خود کو اچھا ثابت کرتے کرتے اتنا گر جاتے ہیں کہ وہ انسان بھی نہیں رہتے، کیسے دوسروں کے عیبوں کو عیاں کر کے ایک ہنستے مسکراتے شخص کو وقت سے پہلے ہی مار دیتے ہیں۔ اگر یہ شخص تہجد گزار ہو جائے تو ان میں یہ سارے عیب ختم ہو جائیں گے۔ کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں وہ لوگ، یہ بھی نہیں سوچ پاتے کہ آج جس دوراہے پہ وہ شخص کھڑا ہے کل ہم بھی وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ تو تم نے سوچنا ہی نہیں ہے۔ ہم تو صرف تہجد میں دعا کریں اللہ سے بدلنے کی، اور پھر دوسروں کو دنیا کے سامنے ذلیل کر کے اللہ سے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ ہمارا پردہ رکھ لے گا۔ شاید یہ لوگوں کی باتیں اور دنیا کی ٹھوکریں ہی ہمیں مضبوط بنا دیتی ہیں، اتنا مضبوط کہ پھر ہمیں ہر طرف ہر دروازے بند لگتے ہیں، پھر ہمیں صرف ایک ہی دروازہ کھلا لگتا ہے اور وہ ہے صرف اللہ کا دروازہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم اپنی ذات پہ اٹھنے والے سوالوں کا بھی جواب نہیں دے سکتے، پھر ہماری ذات پہ اٹھنے والے سوالوں کا جواب بھی وہ اللہ خود ہی دے دیتا ہے، اور شاید جو اب دینا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ کچھ لوگ سوالوں کے جواب وقت پر اور اللہ پر اور اپنی عبادتوں پر اور تہجد کی نمازوں پر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جواب عرش سے اترتا ہے تو کوئی دلیل کام نہیں آتی، پھر ڈرنے کا وقت ہوتا ہے، وہ رحیم تو ہے پھر اسے ڈرانا بھی خوب آتا ہے۔ اگر تم نے کسی شخص کی آہ و پکار اپنے رب کے سامنے کر دی تو وہ رب تمہیں نہیں بخشے گا، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی سب سے پہلے سنتا ہے۔ وہ بندے جو تہجد گزار ہوتے ہیں، وہ بندے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، وہ بندے جو ہر وقت اللہ سے تعلق بنائے رکھتے ہیں۔ اگر تمہاری زندگی میں سکون نہیں ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، دل پھٹنے لگتا ہے درد کے مارے، پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم ضد کرتے ہیں، جب ہم نصیب سے لڑائی کرتے ہیں، جب ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے یہ معاملہ، اب جیسا وہ کرے گا اسی پہ ہم راضی، لیکن دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت ہی ایسی ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کی اللہ ایسی فطرت بھی بدلنے پر قادر ہے کہ ہزاروں حاصل چیزوں کو چھوڑ کر بس ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو لا حاصل رہی ہو۔ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ جس کو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، جس کے روبرو تم تہجد کی نماز ادا کرتے ہو، وہ کیسے تمہیں تکلیف میں رکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہیں وہ چیز دے سکتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں؟ ہاں، وہ برے کو بہتر بنانے پر بھی قادر ہے، لیکن جب اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے ایک لا حاصل چیز کے لیے تو وہ کیسے راضی ہوگا؟ جب اس نے تمہیں مسکرانے کی اتنی وجہیں دی رکھی ہیں اور تمہارے ارد گرد اتنی مسکراہٹیں رکھی ہے، تب بھی روتے ہوگے اس چیز کے لیے جس نے تمہیں اذیت کے سوا کچھ نہیں دیا، تو وہ کیسے مانے گا کہ تمہیں اس پہ یقین ہے؟ بس ایک دفعہ اس کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اسے تم سے بے پناہ محبت ہے، بس ایک دفعہ اس کی محبت کی لاج رکھ لو، اس کی محبت جیت جاؤ گے تو کائنات کی ساری محبتیں جیت جاؤ گی۔ یقین رکھو گے تو یا وہ نصیب بدل دے گا یا تمہارے دل کو موڑ دے گا، اور وہ تمہارے دل کو نفسانی خواہشوں سے بھی اکتا دے گا، وہ تمہیں اور تمہارے دل کو ایسا بدل دے گا کہ پھر تمہاری چاہت بھی وہی ہو جائے گی جو تمہارے رب کی چاہت ہے، جو تمہارے اللہ کی چاہت ہے۔
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔